بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپورٹر حکومت نے پاکستان کو معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور سری لنکا میں یہ تباہی آ چکی ہے۔ مکمل طور پر سری لنکا تباہ ہو چکا ہے، معیشت ان کی ڈوب گئی ہے۔ لوگ صدر ہاؤس پر دھاوے بول رہے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس پر حملے کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجپکسے کو اپنے صدر ہاؤس سے بھاگنا پڑا ہے۔ نہ صرف صدر ہاؤس سے ان کو بھاگنا پڑا ہے بلکہ ملک سے وہ فرار ہو گئے ہیں۔ سردست وہ مالدیپ گئے ہیں۔ مالدیپ کے بعد ان کی دیکھتے ہیں کہ کون سی منزل ہوتی ہے۔ ایوان صدر پر قبضہ کرنے کے بعد لوگ وہاں پہ تالاب میں نہا رہے ہیں، سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ صدر کی مخصوص کرسی پر ان کے بیڈ روم میں داخل ہو کر ان کے بیڈ پر لوگ بیٹھ کر کچھ لیٹ کر سیلفیاں بنا رہے ہیں، تصویریں اتار رہے ہیں۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے بھی استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ ان سے بھی حالات نہیں سنبھل رہے۔ سری لنکا کے صدر کا انتخاب 1-2 دن میں ہونا ہے۔ نئے منتخب ہونے والے صدر وزیر اعظم کی نامزدگی کر دیں گے تو سری لنکا میں کچھ سیاسی استحکام آ جائے گا۔ پاکستان میں بھی معیشت کو امپورٹڈ حکومت نے پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے، ملیا میٹ کر دیا ہے۔ اب شہباز شریف کی طرف سے ایک نئی ڈرامے بازی سامنے آ رہی ہے۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں تھوڑی سی کمی کریں گے اور پنجاب میں ہونے والے ضمنی الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے۔ ضمنی الیکشن جیتنے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے سارے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر الیکشن کمیشن کے بھی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہر ایک حربہ، ہر ہتھ کنڈا الیکشن جیتنے کے لیے استعمال کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے اپنے کچھ وزراء سے استعفے لیے جا رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، ایاز صادق اور ان کے بعد اویس لغاری نے الیکشن مہم میں حصہ لینے کے لیے استعفے دے دیے ہیں اور تازہ ترین استعفیٰ ملک احمد خان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ بھی ٹارزن بن کر سامنے آئے ہیں۔ وہ ضمنی الیکشن جتانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے۔ وزراء سے استعفے خوف کے باعث دلوائے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون تحریک انصاف سے بری طرح سے ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوسری ان استعفوں کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس بیانیے کا توڑ کر سکیں کہ یہ حکومت الیکشن میں دھاندلی کرنا چاہتی ہے۔ صرف دھاندلی کے توڑ کے لیے بھی ان وزراء سے، ان لوگوں سے استعفے دلوائے جا رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان سب سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جتنا بھی زور لگا لیں، پی ٹی آئی جس طرح سے انتخابی مہم چلا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جس طریقے سے لوگ گھروں سے باہر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا بڑے مارجن سے جیتنا دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ان لوگوں نے استعفوں سے جیتنا ہے تو پھر شہباز شریف بھی استعفیٰ دے دیں، حمزہ شہباز بھی استعفیٰ دے دیں۔ ان سے زیادہ طاقتور اور سرمایہ دار کون ہوگا؟ ان کو خود انتخابی مہم میں کودنا چاہیے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بات ہم نے یہ بھی کی تھی، ایک ویلاگ میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے اس کی پوری ذمہ داری سپریم کورٹ پر ہوگی۔ وہ اس لیے کہ حمزہ شہباز شریف کو کس طرح سے اپنے ہی زیر نگرانی ہونے والے انتخابات میں وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کو وزیر اعلیٰ مقرر نہ کیا جاتا، کوئی نگران وزیر اعلیٰ ہوتا، کوئی عبوری وزیر اعلیٰ ہوتا تو یقینی طور پر دھاندلی نہ ہو سکتی۔ اس بندے نے سپریم کورٹ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انتخابات میں کسی قسم کی بے ضابطگی نہیں ہوگی، اور بے ضابطگیاں پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، تحریک انصاف کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ان کی جو مرضی میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں شہباز شریف معمولی سی کمی کریں گے اور اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہم نے ریلیف دیا ہے۔ ان سے زیادہ بڑے نعرے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے لگیں گے اور وہ انتخابی مہم میں اس کمی کو استعمال کریں گے۔ جس طرح سے حمزہ شہباز شریف ترقیاتی کاموں کا ایک سلسلہ شروع کر چکے ہیں، یہ سارا کوئی ضمنی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی سوچی سمجھی سکیم ہے۔ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ عمران خان کا لہجہ درست نہیں تھا۔ نذیر احمد فاروق صاحب نے اس پر فون کر کے ہمیں بتایا کہ جنرل باجوہ کو عمران خان کا لہجہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ نواز شریف کا لہجہ کیسا تھا، مریم نواز کا لہجہ کیسا تھا، ایاز صادق ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیپٹن صفدر جرنیل کے بارے میں کیا کہہ چکے ہیں،
ان کا لہجہ جنرل باجوہ کو اب بڑا نرم، بڑا سافٹ اور بڑا بہتر نظر آ رہا ہے، جبکہ عمران خان کا لہجہ ان کو اتنا برا لگا کہ ان کو گھر بھجوا دیا گیا اور ان کی جگہ پر کن لوگوں کو لے کر آ گئے؟ ان لوگوں کو لے کر آ گئے جن پر مقدمات ہیں، کریمنل ہیں، مجرم ہیں، ضمانتوں پر رہا ہیں۔ ضمانتوں پر رہائی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کی طرف سے عمران ریاض خان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو تو ضمانت پر رہائی ملی ہے، یہ کس طریقے سے ویلاگ بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے سوشل میڈیا پر آ کر اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں۔ بڑی بات ہے ان لوگوں کی، سبحان اللہ کہنا چاہیے ان کے موقف پر کہ عمران ریاض خان کو ضمانت ملی ہے، ضمانت پر ہوتے ہوئے وہ کس طرح سے لوگوں کے سامنے بات کر سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ وہ ضمانت پر ہیں، وہ جلسے کر رہی ہیں، جلوس نکال رہی ہیں، جو کچھ ان کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہی ہیں، اور ٹی وی پر ان کو مکمل کوریج دی جاتی ہے، سرکاری ٹی وی پر خصوصی طور پر۔ اور پھر حمزہ اور ان کے ابا جی شہباز شریف وہ ضمانتوں پر نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو جو ضمانتوں پر ہیں گھر سے اٹھا کر جیلوں کے راستے سے واپس کر کے ایوان وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پہنچا دیا گیا، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن عمران ریاض خان وہ یوٹیوب پر اپنا ویل لاگ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ضمانت پر ہے، اور یہ سارے لوگ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں، کریمنل ہوتے ہوئے، مجرم ہوتے ہوئے بھی۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں، ہمارے کوئی زوما نے حج کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پلے سے حج کیا ہو، حکومت کا ایک پیسہ بھی نہ لگا ہو، وہاں پہ ان کو شاہی پروٹوکول دیا گیا۔ ایسے لوگوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی شیطان کو کنکریاں ماری ہوں گی۔ سلیم صافی نے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، شعیب اختر بھی شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے نظر آئے، اور بھی کئی پاکستانیوں نے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں۔ شیطان بھی ان کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا کہ تم بھی پاکستان سے مجھے کنکریاں مارنے کے لیے اتنی دور آ گئے ہو۔ اپنے گریبان میں ذرا جھانکو، اپنے دل میں ذرا دیکھو، آپ کا اگر ضمیر زندہ ہے، آپ کا اگر ضمیر جاگ رہا ہے تو آپ کو اندر سے ہی سنگ باری اور سنگریزی آپ کو دکھائی دے جانی چاہیے تھی۔ اور پھر جنرل باجوہ صاحب راہ چلتے ہوئے ایک عازم حج کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کو مخاطب کرتے ہیں۔ جب اس نے ان کی طرف توجہ کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے دعا کریں۔ پاکستان کے لیے کیا دعا کریں؟ پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کریں، پاکستان کے دفاع کی مضبوطی کی دعا کریں، پاکستان کی معیشت کی بہتری کی دعا کریں، عوام کی خوشحالی کی دعا کریں۔ جنرل باجوہ صاحب وہ عازم حج سے کیا دعا کروانا چاہتے تھے، اور خود انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ میں جن لوگوں کو لے کر آیا ہوں، جن لوگوں کو اقتدار دے دیا ہے، اے مولا کریم ان کے اقتدار کو تا قیامت برقرار رکھ۔ ایسے ہی جنرل باجوہ صاحب دعا کروانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے پاکستان مضبوط تھا، پاکستان کی معیشت مضبوط تھی، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر تھا، پاکستان کی سیاحت تک آزاد تھا۔ ان لوگوں کے آنے سے، ان لوگوں کے لائے جانے کے بعد پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہر پاکستانی دیکھ رہا ہے، ہر پاکستانی جانتا ہے۔ ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور ایسے لوگوں سے پاکستان کو نجات دلائے جو بدنیت ہیں، جو خبیث ہیں، جو شیطان ہیں۔ بے شک وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے حجاز مقدس چلے گئے تھے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔